خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں کو نجات کی خوشخبری دے دو، اور مسلمانوں تم اپنی قسموں کے ہیلے سے خدا کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور خدا سے ڈرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کا معنی نہ ٹھہراؤ، اور خدا سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ تمہاری لغو قسموں پر جو بے اختیار زبان سے نکل جاوے، خدا تم سے گرفت نہیں کرنے کا، مگر ان قسموں پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا جو تم نے قصدن دل سے کھائی ہو، اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آ جائیں اور ان کی طرف توجہ کریں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے تک نکاح ثانی سے روکیں، اور اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے۔ ہاں البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے، خلا کرائے، تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق بائن دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اس کے لیے حلال نہیں۔ ہاں اگر دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے، البتہ میاں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹھا نہ سمجھو، اور خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، اور اس نے جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کی ہیں ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت عدہ پورا کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے موافق اچھی طرح مل جل جائیں، تو یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہو۔ یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس شخص کا وہ لڑکا ہے باپ، اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر،
نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے، اور نہ جس کا لڑکا ہے باپ اس کا، بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں ہی اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کے مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز عدے بھر اپنے کو روکیں اور دوسرا نکاح نہ کریں۔ پھر جب عدے کی مدت پوری کر لیں تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں، اس بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح کر لے، ان عورتوں سے اشارتاً نکاح کی قبل عدہ خواستگاری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، تو اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ ان عورتوں سے نکاح کا خیال آئے گا، لیکن چوری چھپے سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا، مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو تو مضائقہ نہیں، اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد بھی نہ کرنا۔ اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کو ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور نہ مہر ہی معین کیا ہو، اس کے قبل ہی تم ان کو طلاق دے دو، تو اس میں بھی تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق مالدار پر اپنی حیثیت کے موافق اور غریب پر اپنی حیثیت کے موافق کپڑے روپیے وغیرہ سے کچھ سلوک کرنا لازمی ہے۔ نیکی کرنے والوں پر بھی یہ ایک حق ہے، اور تم ان عورتوں کا مہر تو معین کر چکے ہو، مگر ہاتھ لگانے خلوت صحیحہ کے قبل ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کو مہر معین کا آدھا دے دو، مگر یہ کہ عورتیں خود معاف کر دیں، یا ان کا ولی جس کے ہاتھ میں ان کے نکاح کا اختیار ہو تو معاف کر دے، تب کچھ نہیں۔ اور اگر تم ہی سارا مہر بخش دو تو پرہیزگاری سے بہت ہی قریب ہے، اور آپس کی بزرگی کو مت بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز صبح یا ظہر یا عصر کی پابندی کرو، اور خاص خدا ہی کے واسطے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو اور پوری نماز نہ پڑھ سکو تو سوار یا پیدل جس طرح بن پڑے پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو جس طرح خدا نے تمہیں اپنے رسول کی معرفت ان باتوں کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اسی طرح خدا کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ کر مر جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کرنی لازم ہے۔ پس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہوں تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کریں، اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور خدا ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو تعین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے ان کے ساتھ جوڑے روپے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے، یہ بھی پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے؟ خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک خدا لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں،
خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اور اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اور خدا ہی تنگ دست کرتا ہے اور وہی گشائش دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی شموئیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے، جب ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہمیں کون سا عذر باقی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے، ان کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا، خدا نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اسی کا خدا نے زیادہ فرمایا ہے، اور خدا اپنا ملک جسے چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا، اس کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین وہ چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کچا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی ہیں، اور صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو آگے ایک نہر ملے گی، اس سے یقیناً خدا تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، پس جو شخص اس کا پانی پیے گا وہ مجھ سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہ چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر کے پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ پس ان لوگوں نے نہ مانا، اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پی لیا۔ جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر سے پار ہو گئے تو خالص مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے کہ ہم میں تو آج جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں، مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے بے دھڑک بول اٹھے کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ خدا کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ غرض جب یہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کو نکلے تو دعا کی، اے میرے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور ہمیں کافروں پر فتح عنایت کر۔ پھر تو ان لوگوں نے خدا کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور خدا نے ان کو سلطنت و تدبیر و تمدن عطا کی، اور علم و ہنر جو چاہا انہیں گویا گھول کے پلا دیا۔ اور اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کا دفاع نہ کرتا تو تمام روئے زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر خدا تو سارے جہان کے لوگوں پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کی سچی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور بے شک تم ضرور رسولوں